ابھی ہم بات کریں گے کہ ایکچولی بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اور کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ بنگلہ دیش میں جو لوگ ہیں وہ اتنے خوش نہیں ہیں کہ انڈیا نے ان کی فارمر جو لیڈر تھیں ان کو پناہ دی ہے. سو دے آر ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ اٹ اور وہ چاہتے ہیں کہ دے شوڈ اسٹینڈ آن دیئر اون اسٹیم. سو اس کی ذرا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. کی طرف سے یہ بھی مطالبہ کیا، یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ انہیں کس طرح سے سیف ایگزٹ دے دیا گیا ان حالات میں. اس پہ بھی بہت گفتگو یا بحث ہو رہی ہے. پھر ڈاکٹر محمد یونس جو ہے وہ روانہ ہو گئے تھے کل فرانس سے اور یہ عبوری حکومت کے سربراہ ہوں گے. عبوری حکومت کی مدت کیا ہوگی دیٹ از آلسو ٹو بی سین. ویسے تو 6 مہینے ہوتی ہے ان کے آئین کے مطابق، لیکن یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے ان سرکمسٹانسز میں. اور آج رات تک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ عبوری حکومت جو ہے یہ تشکیل پا جائے اور تمام لوگ اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیں. Let's see, that remains to be seen. لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیں کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہونے کا سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ ایکچولی کسے ہو رہا ہے؟ بھارت کو ہی ہو رہا ہے. اور بھارت کے سیاسی، سفارتی اور صحافتی حلقے بنگلہ دیش کی بدلتی صورتحال پر تشویش کا شکار ہیں. محمد یونس کی سربراہی میں بنگلہ دیش کی نئی عبوری حکومت، جس طرح عبداللہ آپ نے بتایا، آج حلف اٹھائے گی. عبوری حکومت کے نامزد سربراہ محمد یونس نے کہا ہے کہ بھارت کے بنگلہ دیش میں غلط لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور بھارت کو اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. اور ساتھ ہی بھارت کو حسینہ واجد کے جانے سے اتنی پریشانی ہے. آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کی رات کابینہ کمیٹی برائے سلامتی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا لیا تھا اور اس وقت تک دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر آمد و رفت بند ہے. اور آپ کو بتا دیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان چلنے والی جو بس سروسز ہیں اور جو ایئر لائن سروسز ہیں، جو ریلوے سروسز ہیں، وہ سب اس وقت بند ہیں. شیخ حسینہ کو مہمان بنانے پر بھی بنگلہ دیشی عوام میں بھارت کے خلاف جذبات میں کافی شدت آ رہی ہے. ایسے بھی بات کرتے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ اعزاز صاحب. اعزاز صاحب، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے وہ سرٹنلی ایک انقلاب سے کم تو نہیں ہے. پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں اب بنگلہ دیش میں جو پالیسی آنے والی ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور اسٹیبلٹی کے بارے میں لوگ بہت فکر مند ہیں، یہ جلد آتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بنگلہ دیش میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کافی بڑی نوعیت کی تھی. آپ اس کو بلکہ انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عوام اٹھی ان پالیسیوں کے خلاف جو شیخ حسینہ نے کتنے عرصے سے روا کر رکھی تھی، جن کے تحت نہ سیاسی آزادی تھی نہ بشری حقوق تھے. اور جنوری میں جو الیکشنز بھی کروائے وہ بھی بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ صرف عوامی لیگ کے فائدے کے لیے تھے. اور جب یہ کوٹاز کا مسئلہ آیا تو یہ کوٹاز تو بنیادی طور پر ایک فوری وجہ بنی، ورنہ یہ ایک لاوا پک رہا تھا اور پھٹنے کا تیار تھا، کیونکہ شیخ حسینہ نے ایک ڈکٹیٹر کی طرح، ایک فاشسٹ کی طرح وہاں پہ حکومت کی، جس میں اس نے کوئی سیاسی اور قوت جو ہے اس کو زندہ نہیں رہنے دیا، اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. تو لوگ لے کر آئے اور ینگ بچے سڑکوں پر آ کے انہوں نے مجبور کر دیا کہ وہ اپنا اقتدار چھوڑے اور اب آگے کا راستہ متعین ہوگا. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے منزل، کیونکہ جب بگاڑ اتنا زیادہ ہو جائے، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ سڑکوں کے اوپر پولیس اسٹرائک کر کے چلی گئی، کوئی انتظام کرنے کا نہیں تھا، آگے لگ رہی تھیں اور یہ ایک ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے ایک سول وار سی کیفیت ہے. لیکن بہرحال اب صورتحال میرے خیال میں تھوڑی بہتری کی طرف جا رہی ہے اور کوئی انٹرم گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ نیا الیکشنز ہونا چاہیے. بنگلہ دیش کی جو عوام ہے وہ بہت جمہوریت پسند اور آزاد منش قسم کے لوگ ہیں. وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک ڈکٹیٹر جو شیخ حسینہ کی تھی اس سے ہٹ کر وہ کسی اور ڈکٹیٹرشپ میں چلے جائیں. اعزاز چودھری صاحب، ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والوں میں ایک اینٹی انڈیا اسٹیبلشمنٹ تھا، ایک سینٹیمنٹ رادر تھا اور کھل کر نظر بھی آ رہا تھا، اس پر بات بھی ہو رہی تھی. تو اب ڈاکٹر یونس کا بیان بھی یہ اشارہ دے رہا ہے کہ بنگلہ دیش اب بھارت کا چھوٹا یا چلے پروکسی بن کر نہیں رہے گا. تو بھارت کے لیے تو یہ ایک کافی دھچکا ہوگا، سیٹ بیک ہو سکتا ہے. بالکل
भारत की जो खारजा पॉलिसी थी उसमें बांग्लादेश की हैसियत ऐसे ही हो गई थी जैसे वो एक क्लाइंट स्टेट जैसे कहते हैं कि जो वो करना चाहे वो कर सके। उनका जो असर और रसूख है इतना ज़्यादा बढ़ गया था और शेख हसीना उसको इस्तेमाल कर रही थी अपना जो उसका अपना बयानिया है उसका बना। उसका बयानिया क्या था? उसका बयानिया ये था कि शेख मुजीब ने ये जंग लड़ी थी और शेख मुजीब का एक कल्ट बनाया और हिंदुस्तान को भी इसमें फ़ायदा था ताकि वो भी ये कहे कि जी शेख मुजीब को हम लेकर आए थे इक़्तिदार में, चुनांचे हिंदुस्तान का जो असर और रसूख है वो बांग्लादेश में हमेशा के लिए कायम रहेगा। तो आपने देखा कि उस कल्ट के खिलाफ भी आवाज़ उठी। शेख मुजीब के धान मंडी में जो उसका घर था जिसको म्यूजियम बना दिया गया था उसको उन्होंने तबाह किया, उसके मुजस्मे तोड़े, उसके कटआउट्स नीचे गिराए, उसके प्ले कार्ड्स नीचे गिराए और वो अब उस तरह की फ्रीडम फाइट की इंटरप्रिटेशन को वो मानने से तैयार नहीं है, वो पहले भी नहीं थे। अब सीना के जाने के बाद अमेरिका जो हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है। तो अब हिंदुस्तान भी ये चाह रहा है कि किसी तरीके से बांग्लादेश के साथ कोई ना कोई राब्ता रहे, लेकिन उनकी खारजा पॉलिसी को खासा सेटबैक मिला है। बल्कि मैं तो एक थोड़ा उसमें अगर आप कहें तो इजाफा करूं कि इस वक्त सारे जो जनूबी एशिया में हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ, तो अब बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी, मालदीव्स में भी, तो वो एक तरह से मजरू हुए हैं। तो हिंदुस्तान जो समझ रहा था कि वो उसका अपना एक रीजनल प्रोफाइल बनेगा, एक ग्लोबल प्रोफाइल बनेगा, उस सबको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है हसीना के वहाँ से फरार होने की वजह। अच्छा, अब बांग्लादेश में रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात का भी एक डिफाइनिंग मोमेंट है। आप समझते हैं कि हालात में कुछ बेहतरी आ सकती है, कुछ बेहतर हो सकता है? लोगों का आना जाना, रिश्तेदारियां थी, यादें हैं, हिस्ट्री है, बहुत कुछ है, कहीं से शुरुआत हो सकती है? पाकिस्तान के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बल्कि मैं ये कहूँगा कि किसी भी दो मुल्कों के हालात जो हैं वो आपस में मुकाबला मेल नहीं खाते। पाकिस्तान में एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, एक पार्टी को अलबत्ता उनका लीडर जो है वो जेल में है और ये हालात का मवाजना तो सर्टनली नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आजाद जी साहब, दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन वो मुजस्मे जब तोड़े जा रहे थे ना तो बड़ा ही एक ट्रेजिक सीन लग रहा था। मतलब दैट इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ दैट कंट्री और शायद वो भी ये कहते कि मेरी लेगेसी को कितना धचका पहुंचा है उनकी अपनी बेटी की तरफ से।